خیبر پختونخوا میں ان پہاڑی علاقوں میں کس طرح سے ہمارے کلچر ہیں اور کس طرح سے لوگ اپنے رزق کی تلاش میں ہوتے ہیں. کچھ مدنی گلدستے ہم نے کل دکھائے تھے. ایک اور نیکسٹ مدنی گلدستہ ہے, کسی فروٹ والے سے ہماری ملاقات ہوئی, وہ دیکھتے ہیں. پھر انشاءاللہ عدنان بھائی سے کلام بھی سننا ہے, میں نے بیچ میں روکا تھا. حاجی امین صاحب تشریف لائے تھے, حمزہ بھائی سے بھی سننا باقی ہے. بہت کچھ ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, انشاءاللہ شامل کریں گے بہت ساری چیزوں کو. آئیے نیکسٹ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن میں کیسی شادابیاں, جھلملاتی ندیاں یہ پھول اور یہ وادیاں, جھلملاتی ندیاں یہ پھول اور یہ وادیاں, جھلملاتی ندیاں یہ پھول اور یہ وادیاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ملک پاکستان اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت, جس کے اندر اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری ڈائیورسٹی عطا کی ہے. مختلف زبانیں بولنے والے, مختلف کلچر رکھنے والے, مختلف کام کاج کرنے والے, پیشوں والے افراد یہاں پہ بستے ہیں, رہتے ہیں. بہت ساری اقوام ہیں ماشاءاللہ, آپس میں پیار محبت کے ساتھ ان کا جو ایک انداز ہے بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے. 14 اگست کے دن اس مناسبت سے ہم یہاں کے ایک اور ڈائریکشن سے کلچر کو بھی آپ کو روشناس کرانے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید ظاہر شاہ. سید ظاہر شاہ, ماشاءاللہ. آپ کا کیا نام ہے؟ نظر. نظر خان, ماشاءاللہ. بھائی ہیں دونوں, اور یہ یہاں پر اس وقت جو ہے وہ فروٹ بیچ رہے ہیں. اچھا ظاہر شاہ بھائی, یہ بتائیے کہ آپ کہاں کے ہیں رہنے والے بیسیکلی؟ پشاور میں. اچھا, یہاں پہ آئے سیزن کے لیے تقریباً 3-4 مہینے کے لیے. اچھا, سیزن کی. تو 3 سے 4 مہینے آپ یہاں پر گزارتے ہیں. تو یہاں پر آپ کیا کام کاج وغیرہ کرتے ہیں؟ ہم تو یہاں پہ آئے لیکن یہ بس فروٹ بھی پھل وغیرہ بیچ دیتے ہیں. اچھا, پہ ٹائم بھی پاس ہو جائے گا, موسم بھی بھی ہے, اور لوگ ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں, ہم لوگوں سے پیار محبت سے رہتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا, تو آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں, اکیلے آتے ہیں, یا سب خاندان والے آتے ہیں؟ فیملی کے ساتھ سب خاندان ہے ہمارا. سب خاندان. تو یہاں کا کلچر کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو. لوگ کیسے ہیں یہاں کے, ان کا رہن سہن کیسا ہے؟ کوئی ایسی بات بتائیں جو لوگوں کے لیے معلوماتی ہو اور ایک خوبصورت ان کو انداز پتہ لگے کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ کس طرح سے اپنا وقت گزارتے ہیں. نہیں ماشاءاللہ, لوگ یہاں پہ تو بہت اچھے لوگ ہیں. اچھا, اور بہت اخلاقی ہے. اخلاقی طرح سے اب انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک ہمارے ساتھ ایسے بات نہیں ہے جو انسان برے لگے ہو, لیکن بہت پیارے لوگ بھی. ٹیم بھی ماشاء اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے گزرتا ہے. جگہ ایسی جگہ خوبصورت جگہ لوگ سیل کرنے بھی آتا ہے, سیل کے پنجاب سے, لاہور سے, پنڈی سے, پشاور سے. اور یہاں بھی ہم بھی ٹھنڈی ہوا بھی کھا جاتا ہے, ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے, خوشگوار موسم ہے ماشاءاللہ. انجوائے کرتے ہیں. یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی کے بارے میں بہت سنا ہے, آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ آپ بھی باہر سے آئے ہیں تو بڑے مہمان نواز ہیں. ماشاءاللہ لوگ, میں تیرے کو پہلے بھی بتایا کہ ہم بہت اچھے خوشگوار لوگ ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ٹیم ہم لوگوں نے بھی گزارا. اور خوشگوار لوگ ہیں, مہمان نواز لوگ ہیں. کبھی بھی ہم لوگوں کو ایسے غلط بات نہیں ملا جو ہم لوگ کو دل میں دکھ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ ہی اچھا ہی بیہیو کرتے ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. بہت ہی پیاری بات ہے کہ کسی دوسرے علاقے سے آنے والے مسلمانوں کو اس طرح سے خیر مقدم کرنا. لوگ تو بعض اوقات حسد کا شکار ہوتے ہیں کہ باہر سے آ کر کیوں کمانے یہاں پر آئے ہوئے ہیں, لیکن یہاں پر یہ چیز ہم نے بھی محسوس کی, اور کئی لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی کہ یہاں سے باہر سے جب کمانے لوگ آتے ہیں تو ان کو کوئی یہاں پر تکلیف نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. ظاہر ہم سب کا پاکستان ہے, جو بھی یہاں پر بسنے والا ہے ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلم, ایک بردرہڈ جو ہے, ایک اسلامی بھائی چارہ جو ہے, وہ اسی چیز کا متقاضی ہے کہ آپ کہیں پر بھی ہوں, شہروں میں ہوں, دیہاتوں میں ہوں, یا ایسے علاقوں کے اندر ہوں, اگر کوئی بھی مسلمان آپ کے پاس آتا ہے, کسی بھی مقصد کے لیے آتا ہے, خواہ ملنے آتا ہے, کاروبار کرنے آتا ہے, کام کاج کے لیے آتا ہے, تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے, اچھے انداز پر اس کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. ہجرت مدینہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے. تاریخ میں اس سے شاندار مثال نہیں ملتی کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر گئے تو وہاں کے جو مقامی صحابہ تھے, انصار جن کو ہم کہتے ہیں, انہوں نے کس جاں فشانی کے ساتھ ان کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا اور کس طرح سے قربانیاں پیش کی. آدھا مال
اپنے جو جن کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا گیا ان کو پیش کیا، اپنی جو بھی ان کی جائیدادیں تھیں، بہت بڑی قربانی، اور اتنا خوبصورت ایک معاشرہ مدینہ شریف میں ترتیب پایا کہ جس کا رہتی دنیا تک جو ہے وہ مثال دی جاتی رہے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، خواہ کوئی باہر سے آنے والا ہے یا ہمارا مستقل ہمسایہ ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، اینی مسلم کسی بھی دنیا کے خطے سے، زبان سے، کلچر سے، قوم سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہمارا اسلامی بھائی ہے، اور دنیا کے اندر ہم جہاں کہیں بھی ہمیں موقع ملے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ آج 14 اگست کا دن ہے، آئیے ہم دوبارہ اپنے اس ارادے کو جو ہے وہ پختہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ بھلائی کا نام ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے، اس کی ہاتھ سے، اس کے ہر عمل سے جو ہے وہ دوسرا مسلمان جو ہے وہ بھلائی پاتا ہے، برائی نہیں پاتا۔ اس اپنے ارادے کو ہم پختہ کریں، اس نیت کا جو ہے وہ دوبارہ اعادہ کریں، اور اگر ہم سے کسی سے کوئی کوتاہی زیادتی ہوئی تو اسے معذرت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک اچھا پاکستانی، ایک اچھا مسلمان، سنتوں پر عمل کرنے والا، عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پہاڑوں کے اندر آج 14 اگست کا دن ہے، تو ذرا پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیں۔ پاکستان زندہ باد، ماشاء اللہ، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ کچھ تحائف ہیں آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں، بچے بھی ہیں، یہ انہیں بھی آپ دیجیے گا، سیدھا سے لے لیں، جزاک اللہ۔ یہ رکھیں آپ کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے یہ عطر ہے، سنت کی نیت سے لگائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھلملاتی ندیاں، یہ پھول اور یہ وادیاں، میرے پیارے وطن میں کیسی ہے شادابیاں، ہے میرے پیارے وطن میں کیسی ہے شادابیاں۔